رات کافی بیت چکی تھی۔ میں شادی کی ایک تقریب سے لوٹ رہا تھا۔ مجھے رات کی شادیوں سے چڑ تھی، اسی وجہ سے رات کی شادی میں جانے سے گریز کرتا تھا۔ آج بھی میرا شادی میں جانے کا موڈ نہیں تھا۔ ابو جان کی طبیعت ناساز تھی، اسی وجہ سے میں نے شادی میں شرکت کی۔ قریبی رشتہ دار کی شادی تھی۔ رات 12:30 بجے کا وقت تھا۔ میں تیز تیز سائیکل کے پیڈل پر پاؤں مار رہا تھا۔ گھر کے راستے میں قبرستان آتا تھا۔ مجھے بچپن سے قبرستان سے خوف آتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کوئی روح اندھیرے میں مجھے گھور گھور کر دیکھتی ہے۔ میں دوڑ لگا کر قبرستان سے دور ہو جاتا تھا۔ بچپن کا یہ خوف آج بھی مجھ پر غالب آ گیا۔ میں 18 سال کا ہو چکا تھا۔ مجبوری یہ تھی، گھر جانے کا کوئی اور راستہ بھی نہ تھا۔ میرے دوست بھی میری بزدلی کا مذاق بناتے تھے، لیکن کبھی اپنے خوف پر قابو نہ پا سکا۔ گورکنوں کے بچے رات کو قبرستان میں ایسے گھومتے تھے جیسے کسی پارک میں گھوم رہے ہوں۔ قبرستان میں دل ہوتے ہی خوف مجھ پر حاوی ہونے لگتا۔ ایک بزرگ کے مزار پر بلب روشن تھا، جس کی روشنی سے ارد گرد کی چیزیں نظر آ رہی تھیں۔ مزار سے چند قدم کے فاصلے پر نظام کھڑا تھا۔ حالانکہ اس کا گھر قبرستان سے دور تھا۔ میں نے نظام کو آواز دی۔ خاموشی میں میری آواز پورے قبرستان میں گونجی۔ آواز سنتے ہی اس نے مخالف سمت میں دوڑ لگا دی۔ میں اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ قبریں پھلانگتا آگے نکل گیا اور غائب ہو گیا۔ میں نے اگلے دن نظام سے اسکول میں قبرستان والے واقعے کے بارے میں پوچھا۔ اس نے انکار کر دیا کہ وہ کیا کرنے جاتا ادھر۔ اس نے مجھے کہا کہ رات کو روحیں گھومتی ہیں، تم نے ان میں سے کسی کو دیکھ لیا ہوگا۔ احمد بولا، میری کزن کے پیچھے بھی قبرستان سے روح لگ گئی، اور جب تک وہ نہ مری اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ اگر تم دوبارہ ایسا کچھ دیکھو تو دھیان مت دینا، اور یہ تمہارا وہم ہوگا کہ کل قبرستان میں تم نے نظام کو دیکھا۔ میں گھر آ کر اس بارے میں سوچتا رہا کہ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو۔ اس واقعے کو 4 ماہ بیت گئے اور میں بھی بھول گیا۔ ایک دن رات کو 12 بجے قبرستان سے میرا گزر ہوا۔ میں نے نظام کو ایک قبر میں اترتے ہوئے دیکھا۔ خوف سے میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں جب قبر کے پاس گیا، ادھر کوئی نہ تھا۔ میں نے سوچا یہ میرا وہم ہوگا۔ میں گھر آ گیا۔ رات کو ایک ہی خواب دکھائی دیتا رہا۔ خوف سے مجھے بخار ہو گیا۔ میں 2 دن تک اسکول نہ گیا۔ جب اسکول گیا تو نظام بھی 2 دن سے اسکول نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کسی سے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ 2 ماہ بعد نظام کا بھائی نواز ملا۔ اس نے بتایا نظام بیمار ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہے، روحانی علاج سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی اور ہم نے ان کے گھر کے راستے پر چل پڑے۔ جب میں اس سے ملنے اس کے گھر گیا، وہ بے جان جسم کی طرح چارپائی پر پڑا تھا۔ میرے گلے لگ کر وہ رونے لگ گیا اور روتے روتے بولا، میں مر جاؤں گا، میرے گناہوں کا بوجھ مجھ پر بہت زیادہ ہے۔ میں نے اس کو ہمت دی کہ کچھ ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے کہا، شازماں مجھے مار دے گی، ختم کر دے گی۔ جب تک وہ مجھے ختم نہیں کرے گی اس کی روح کو سکون نہیں ملے گا۔ میں نے پوچھا، ایسا کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں مدد کروں گا۔ نظام بولا، میں بہت گناہ گار ہوں، تم صحیح کہتے تھے، اسلم اچھا لڑکا نہیں ہے۔ میں نے ایک دن اس کو قبرستان میں دیکھا۔ وہ ایک قبر کھود رہا تھا۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے گولی کا نشانہ باندھا اور کہا، جیسا وہ کرتا ہے میں بھی وہی کروں، نہیں تو وہ مجھے مار دے گا۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس نے ایک قبر کھودی اور کفن نکال لیا۔ اب ایسا روز ہوتا، رات کو ہم دونوں قبر کھود کر کفن نکال کر دکاندار کو بیچ دیتے تھے۔ ایک دن میں اکیلا قبرستان چلا گیا۔ جب قبر کھود کر کفن نکالنے لگا، وہ عورت اٹھ گئی۔ لمبے لمبے نوکیلے دانت تھے۔ اس نے مجھے پکڑ لیا اور بولی، آج تم میرے ہاتھ آ ہی گئے، اب میرا بدلہ پورا ہوگا، تمہارے پورے خاندان کو تباہ کر دوں گی۔ میں گھبرا گیا اور اس سے معافی بھی مانگی، مگر اس نے کہا، بدلہ تو تمہارے دادا کا ہے، اس نے مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا، میرے اوپر رحم نہیں کیا، میں رحم کی بھیک مانگتی رہی، اب اس کی سزا تم سب بھگتو گے۔ جب تک تم سب مر نہیں جاتے میری روح کو چین نصیب نہ ہوگا۔ میں نے کہا، تم کسی کو بتا دیتے تاکہ اس کا کوئی حل نکال لیتے۔ نظام بولا، وہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتی ہے۔ میں نے بہت بار ابا کو بتانے کی کوشش کی، مگر وہ میرا گلا دبا دیتی، میرے علاوہ کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ اس نے کسی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا، اگر میں کسی کو بتاتا وہ گلا دبا دیتی تھی۔ پھر تم مجھے کیسے بتا رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ نظام بولا، اس نے مجھے اجازت دی ہے تمہیں بتانے کی، تاکہ میرے مرنے کے بعد وہ دنیا کو بتا سکے، شازمہ کا بدلہ پورا ہو گیا ہے، جب میں مر جاؤں گا اس کا بدلہ پورا ہو جائے گا۔
اس کی دل کو چین نصیب ہوگا۔ شاہزماں کہتی ہے 1 ہفتہ میں وفات پا جاؤں گا۔ میں اپنے گھر آ گیا اور نظام کے لیے دعا کرتا رہا۔ 1 ہفتہ بعد ہی نظام کا انتقال ہو گیا اور شاہزماں کا بدلہ شاید ہی پورا نہ ہو، کیونکہ اس نے شہریار نظام کے دادا کے پورے خاندان کو تباہ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔